سائمہ کے ساتھ میری بہت ہی خوشگوار یادیں وابستہ ہیں۔ وہ میری پیاری سہیلی تھی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے چند قدم دور تھا، اس لیے ملاقات میں آسانی تھی۔ اس کی ماں کو ہم آنٹی شیراں کہا کرتے تھے۔ وہ واقعی بے حد شیریں گفتار تھیں، مجھ سے بیٹی جیسا پیار کرتی تھیں۔ میں بھی ان کا ادب ماں سمجھ کر کرتی تھی، کیونکہ میری ماں بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ میں ان کے پیار میں ممتا کی مٹھاس ڈھونڈا کرتی تھی، تبھی اس گھرانے سے مجھے دلی لگاؤ تھا۔ سائمہ ایک اچھی لڑکی تھی، سب ہی اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کے والد کی نوکری نزدیکی گاؤں میں تھی۔ وہ کبھی کبھار شہر کا چکر لگاتے تھے۔ ہمارے شہر میں صرف ایک ہی کالج تھا، وہ دراصل بوائز کالج تھا۔ بعد میں لڑکیوں کو بھی داخلے کی اجازت مل گئی، کیونکہ ہمارا شہر چھوٹا سا تھا اور یہاں ابھی تک لڑکیوں کے لیے علیحدہ کالج تعمیر نہیں ہوا تھا۔ سائمہ فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی اور پڑھائی میں بہت ہی ہوشیار تھی۔ اس کو بڑی مشکل سے لڑکوں کے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت ملی تھی، ورنہ گاؤں کے کہاں اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے حق میں ہوتے ہیں۔ سبھی اس کے پر رشک کرتے، اس کی ہم جولیاں اسے خوش نصیب کہتے، کیونکہ وہ خود میٹرک کے بعد کالج جانے کی حسرت لے کر گھر بیٹھ گئی تھی۔ جن میں اس کی اپنی بڑی بہن سمرین بھی تھی، جو صرف میٹرک کر سکی تھی، آگے پڑھنے کی اجازت نہ ملی۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور جلد شادی ہونے والی تھی۔ سمرین بہت خوبصورت تھی، تب ہی آنا فانا رشتہ اور اب چاند دنوں بعد شادی تھی۔ تیاریاں زور شور سے جا رہی تھی۔ سائمہ بھی بہن کی شادی کے سلسلے کافی مصروف تھی۔ 2 دن رہ گئے تو وہ ہمارے گھر شادی کارڈ دینے آئے۔ آنٹی شیراں ساتھ آئی تھیں۔ کہنے لگیں کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ میری سوتیلی امی تھیں، ان سے پوچھا گیا ہم بشریٰ کو لے جائیں کیونکہ یہ شادی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گی۔ امی نے انکار نہیں کیا۔ یوں میں 2 دن کی چھٹی لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ کبھی بھی معمولی سی بات کسی بڑے سانحے کا سبب جاتی ہے اور زندگی کا یا پلٹ جاتا ہے۔ اس دن کافی مہمان آئے ہوئے تھے، کیونکہ شام کو بارات آنے والی تھی۔ ہم سب کام میں مصروف تھے، سر کھنجانے کی فرصت نہ تھی۔ اگلے روز وقت مقررہ پر بارات آ گئی اور ہم لڑکیاں باراتیوں کو دیکھنے چھت پر پہنچ گئیں۔ میں بھی شوق دیدار میں گئی۔ بارات میں آئے ایک لڑکے پر نظر ٹھہر گئی۔ یہ خوبرو نوجوان تھا اور اس کا نام بدر منیر تھا۔ سائمہ کا کزن تھا۔ وہ آگے آگے تھا۔ میری نگاہیں بار بار اس کی طرف اٹھتی تھیں۔ اس نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا اور اب وقفے وقفے سے اس کی نظریں بھی مجھے تلاش کرنے لگیں۔ ایسا اکثر شادیوں میں ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو کورے کاغذ پر کسی کی تصویر اچانک بن جاتی ہے۔ گھر آئی تو دل عجیب احساسات سے بھرا تھا۔ بار بار رہ کر منیر کی صورت نگاہوں میں پھرتی تھی۔ اس کا خیال آتا رہتا تھا۔ سوچتی تھی اے کاش ایک بار اور کہیں اس کو دیکھ پاؤں تو سجدہ و شکر بجا لاؤں۔ خدا نے دعا سن لی۔ کالج آئی تو وہ نظر آ گیا۔ وہ اسی کالج میں پڑھتا تھا، لیکن کبھی میں نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اچانک دیکھا تو دل خوشی سے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا اور اب میری طرف ہی آ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ اس نے سوال کیا۔ میں فرسٹ ایئر میں ہوں اور آپ؟ میں یہاں انٹر میں پڑھتا ہوں۔ یہاں کبھی دیکھا تو نہیں، بس اتفاق ہے۔ دل ہوگا بھی تو دھیان نہیں دیا ہوگا۔ چلے اب تو نہیں بھولیں گے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تو میرے لبوں سے بھی بے اختیار ہی یہ کلمات نکل گئے۔ کبھی نہیں۔ اس دن کے بعد ہم دونوں روز ملنے لگے۔ جب فری پیریڈ ہوتا، میں اور منیر کینٹین میں اکٹھے کچھ کھاتے پیتے اور باتیں کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی پکی ہو گئی۔ وقت کیسے تیزی سے گزرتا چلا جاتا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں 3rd ایئر اور وہ 4th ایئر میں پہنچ گیا۔ ہماری جدائی میں 1 سال سے بھی کم
عرصہ رہ گیا تھا، کیونکہ منیر کے کالج چھوڑتے ہی یہ دن شروع ہو جانے تھے۔ جدائی کے موسم آنے سے پہلے ہم کو کچھ ایسا قدم اٹھانا تھا کہ ہم ایک ہو جائیں، لیکن اس کے لیے گھر والوں کی رضامندی ضروری تھی۔ میرے تو وہاں بھی ہتھیلی تھی۔ گھر والوں کو پسند سے آگاہ کرنا گویا اپنی پیروں پر کلہاڑی مار لینے کی مترادف تھا۔ ہوتا یہ کہ امی ابو میرے کالج جانا بند کر دیتے، میں گریجویشن سے محروم ہو جاتی۔ تبھی پھونک پھونک کر قدم رکھ ہی تھی، مدعا لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، تاہم میری شدید خواہش تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ